کہیں دیپ جلے کہیں دل۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے کیسرا حیات نے۔ محسن رضا کے جانے کے بعد یمنا نے کچھ دن تو اس کے فون کا انتظار کیا، پھر یہ انتظار نہایت بے چینی میں بدلنے لگا۔ مہینہ بھر ہونے کو آ رہا تھا، اس کا محسن رضا سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ وہ فون کرتی تو نمبر بند ملتا۔ یمنا کے پاس اور کوئی رابطے کا ذریعہ نہیں تھا۔ اس کا دل چاہتا کہ کبھی اسی اسپتال کے ایم ایس سے جا کر وہ محسن رضا کے بارے میں پوچھے، مگر وہ کچھ سوچ کر رہ جاتی۔ اس کے دل میں وسوسے سر اٹھانے لگے کہ شاید محسن رضا نے اس احسان کا بدلہ اتارا ہو جو میں نے اس کی جان بچا کر کیا تھا۔ وہ کہاں مجھ جیسی بدصورت لڑکی کو چاہ سکتا ہے؟ یمنا کی سوچیں کبھی منفی اور کبھی بے حد مایوسانہ انداز اختیار کر لیتی۔ شومئی قسمت کے محسن رضا کراچی آتے ہی شدید بخار میں مبتلا ہو گیا۔ اس کا چھوٹا بھائی مشہور سرجن بن چکا تھا۔ محسن رضا کے جب ٹیسٹ ہوئے تو حقیقت کھلی کہ گردے کے آپریشن کی وجہ سے اس کے اندر انفیکشن ہو گیا ہے۔ اس نے پراپر آرام نہیں کیا تھا۔ اس کے بہن بھائی سخت تشویش میں مبتلا تھے کہ بھائی جان کو کیا ہو گیا تھا جو ایک گردہ ریموو کروانا پڑا، اور جب محسن رضا نے بتایا تو وہ شدید حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ بھائی جان وہ یمنا آپی؟ سب حیرانی سے بولے۔ ہاں، وہی اچانک مجھے لاہور میں ملی جب اسے کڈنی کی شدید ضرورت تھی، اور اسے میں نے اپنا کڈنی دے دیا۔ تم لوگ بتاؤ کیا میں ایسا نہ کرتا؟ تم آج جو بھی ہو وہ اسی کی وجہ سے ہو۔ اگر وہ اپنی جان پر کھیل کر مجھے نہ بچاتی اور میں آج زندہ نہ ہوتا تو تم لوگ کہاں ہوتے؟ سوچو ذرا، محسن رضا نے تعصب بھرے لہجے میں کہا تو سب خاموش ہو گئے۔ تم لوگ بتاؤ میں نے ٹھیک کیا یا غلط؟ محسن نے قدرے توقف کے بعد پوچھا۔ شاید آپ کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، اس کے بھائی نے کہا۔ شاید نہیں، یقیناً، محسن نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ سرجن احسن اپنی ٹیم کے ساتھ پوری کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح وہ ایک بار پھر صحت مند ہو جائیں۔ اس کے مسلسل چیک اپ اور ٹیسٹ وغیرہ چل رہے تھے۔ ایک طرف محسن کے بہن بھائی گڑ گڑا کر خدا سے اس کی زندگی مانگ رہے تھے، اور دوسری جانب آذر رو رو کر خدا سے یمنا کو مانگ رہا تھا، اور یمنا وہ اپنے رب سے صرف اس کی رضا مانگ رہی تھی، کیونکہ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے۔ وہ تینوں مسلح کے تینوں کونوں پہ کھڑے خدا سے کچھ نہ کچھ طلب کر رہے تھے۔ اب کس کو کیا ملنا تھا یہ خدا کا فیصلہ تھا، اور یہ فیصلہ کس کے حق میں ہوگا اس کی کسی کو خبر نہیں تھی۔ شام ہو رہی تھی جب زرینہ ردا کے کمرے میں گئی اور تمام بکھری چیزوں کو ٹھیک کر کے رکھنے لگی۔ بیڈ شیٹ ٹھیک کرتے ہوئے تکیے کے نیچے سے اسے 3 لفافے ملے۔ اس نے انہیں چونک کر الٹ پلٹ کر کے دیکھا۔ ایک پر حاتم بھائی اور عاصم بھائی کے نام، دوسرے پر توقیر کے نام اور تیسرے پر روہیل کے نام لکھا تھا۔ وہ لفافے پکڑے کمرے سے باہر نکل آئی۔ ڈرائیور لاؤنج میں داخل ہو رہا تھا۔ میں اسپتال جا رہا ہوں، کچھ بھجوانا تو نہیں؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ تھوڑا کھانا پیک کر دیا ہے، وہ لے جاؤ، اور یہ ردا بی بی کے کمرے سے 3 لفافے ملے ہیں، یہ لے جا کر بیگم صاحبہ کو دے دینا، ہو سکتا ہے کہ کچھ ضروری باتیں ان میں لکھی ہوں۔ اس نے ڈرائیور کو ٹفن لا کر دیا اور ساتھ ہی وہ لفافے پکڑائے۔ ڈرائیور وہ لے کر چلا گیا۔ زرینہ ڈرائیور کے جانے کے بعد مغرب کی نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ نماز تمام کر کے ابھی وہ دعا مانگ رہی تھی کہ شمیلہ کمرے سے نکلی اور زرینہ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ زرینہ رو رو کر با آواز بلند خدا سے دعا کر رہی تھی، یا اللہ ہماری ردا بی بی کو بچا لے اور ان پر رحم فرما، میری جان لے لے مگر ردا بی بی کی جان بخش دے۔ زرینہ کو گڑ گڑاتے سن کر شمیلہ کو ایک دم غصہ آ گیا۔ وہ مر تو نہیں رہی جو تم یوں رو رو کر نحوست پھیلا رہی ہو، شمیلہ نے غصے سے کہا۔ اللہ نہ کرے، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ زرینہ نے دعا ختم کر کے گھبرا کر کہا،
کیوں؟ اگر وہ مر گئی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ شمیلہ چمک کر بولی۔ قیامت ہی آ جائے گی اس گھر پر۔ اور اس نے آ بھر کر کہا، کسی کو کچھ فرق نہیں پڑے گا، ویسے بھی زندہ رہ کر اس نے بڑے کارنامے کیے ہیں جو سب اسے یاد کریں گے۔ ایسی ذلت کی زندگی سے تو موت ہی اچھی ہے اس کے لیے۔ شمیلہ نے نخوت سے منہ بنا کر کہا، کچھ خدا کا خوف کریں بی بی اور اس کی لاٹھی سے ڈریں، جب وہ برسنے پر آتی ہے تو کسی ظالم کو نہیں بخشتی۔ زرینہ نے غصے اور دکھ سے ایک دم بے قابو ہو کر کہا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ کیا تم مجھے ظالم کہہ رہی ہو؟ ابھی تو خالہ جان اور ردا اپنے آپ کو بچائیں جن پر قہر ٹوٹ رہا ہے۔ شمیلہ نے نہایت نفرت سے کہا تو زرینہ آنکھوں میں آنسو بھر کر رہ گئی۔ خدیجہ بیگم آئی سی یو کے باہر بینچ پر بیٹھی سورہ یاسین پڑھ رہی تھیں۔ ماں جی کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ حاتم اور عاصم ایک دوسرے کے پاس کھڑے باتیں کر رہے تھے، جبکہ نجمہ اور توقیر بھی ایک کونے میں کھڑے تھے۔ جب ہی روہیل تیز تیز قدموں سے اندر داخل ہوا تو سب ایک دم اسے دیکھ کر چونکے۔ اسے عبید ماموں بامشکل منا کر لائے تھے۔ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ ظالم نیچ انسان، میری بہن کی زندگی تم نے برباد کر کے رکھ دی۔ حاتم نے آگے بڑھ کر غصے سے روہیل کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، جسٹ شٹ اپ، میں تم لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہتا۔ روہیل نے بھی شدید غصے سے حاتم کو دھکا دیتے ہوئے کہا۔ عبید ماموں نے آگے بڑھ کر دونوں کو چھڑاتے ہوئے سمجھایا، یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کم از کم وقت کی نزاکت کو تو دیکھو، دنیا کو مت تماشا دکھاؤ۔ عبید نے ارد گرد گزرتے لوگوں کو نظر دوڑاتے ہوئے آہستہ سے کہا، دنیا کو تماشا تو اس نے دکھایا ہے، اپنی بیوی کو سرے عام رسوا کر کے۔ ردا نے اس کی وجہ سے ہی خودکشی کی کوشش کی۔ حاتم نے روہیل کی طرف دیکھ کر غصے سے چلاتے اور بے قابو ہوتے ہوئے کہا، خودکشی تو اس نے اپنے کرتوتوں اور عیبوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کی ہے۔ روہیل بھی غصے سے مشتعل ہو کر بولا، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ۔ عبید نے نرمی سے دونوں کو سمجھاتے ہوئے کہا، میں کوئی بغیرت انسان نہیں جو ان کی گھٹیا باتیں سن کر چپ رہوں۔ روہیل نے غصے سے بھڑکتے ہوئے کہا، اٹس انف، زیادہ فس کرنے کی ضرورت نہیں، بہتر یہی ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ عاصم نے آگے بڑھ کر غصے سے روہیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں خود بھی یہاں نہیں آنا چاہتا تھا۔ روہیل سر جھٹک کر بولا۔ خدیجہ بیگم، ماجی، توقیر، رشنا اور فضیلت سب پریشان ہو کر ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہاں، میں روہیل کو یہاں لایا ہوں، عبید نے کہا، تو پھر آپ ہی انہیں یہاں سے جانے کے لیے کہہ دیں۔ عاصم نے سنجیدہ لہجے میں کہا، بیٹا، ردا اس کی بیوی ہے اور عبید نے نرمی سے سمجھانا چاہا، ردا کو ایسے بغیرت شوہر کی کوئی ضرورت نہیں جس نے اس کی زندگی کو جہنم بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حاتم نے غصے سے عبید کی بات کاٹتے ہوئے کہا، بغیرت تو تم لوگ ہو جو اس لو لیٹر اور ردا کے اقرار کے باوجود بھی اسے بے گناہ کہہ رہے ہو، جبکہ سارے زمانے کو ردا کے مشکوک کردار کا پتہ چل چکا ہے۔ روہیل کسی طور خاموش نہیں ہو رہا تھا۔ بکواس بند کرو ورنہ میں تمہیں ابھی یہیں زمین میں گاڑ دوں گا، حاتم نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا تو توقیر پریشان ہو کر انہیں دیکھنے لگا۔ وہ کچھ تذبذب کے عالم میں آگے بڑھا اور خدیجہ بیگم کے ہاتھ سے سورہ یاسین لے کر کہنے لگا، مجھے اس پاک کلام کی قسم، ردا بالکل بے قصور ہے۔ وہ خط میں نے ہی ردا کو لکھا تھا، مگر اس نے کبھی مجھ سے اقرار محبت نہیں کیا۔ اس نے مجھے صاف انکار کر دیا کہ اس کا دل میری محبت کو نہیں مانتا، تو میں اس کے راستے سے ہٹ گیا۔ ردا بالکل بے گناہ، معصوم اور پاک ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ نے میرے خط پر تو اعتبار کر لیا، مگر اپنی بیوی کی محبت پر نہیں، جو صرف آپ سے محبت کرتی ہے۔ توقیر نے روہیل کی طرف دیکھا۔ بکواس بند کرو گھٹیا انسان، تم سب کو میرے خلاف کرنے کے لیے پھر چال چل رہے ہو۔ اصل مجرم تو تم خود ہو، تم نے ہی ہماری زندگی میں آگ لگانے کی کوشش کی۔ آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر روہیل نے توقیر کی گردن کے گرد اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں رکھ کر گلا دبانے کی کوشش کی تو سب لوگ گھبرا کر شور مچانے لگے۔ ماجی کو غصہ آ گیا اور انہوں نے آگے بڑھ کر روہیل کے گال پر زوردار تھپڑ لگایا۔ روہیل توقیر کو چھوڑ کر ماجی کو ہکا بکا دیکھنے لگا۔ ماجی، آپ نے مجھے مارا؟ روہیل اپنے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے حیرت سے کہہ رہا تھا، ردا کے اصل مجرم اور گناہگار تو تم خود ہو۔
اپنا عیب چھپانے کے لیے تم نے اس معصوم اور پاک باز لڑکی پر تہمت لگائی۔ ماں جی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ روہیل نے بری طرح بوکھلا کر ماں سے کہا، اگر میں آج بھی سچ نہیں بولوں گی تو قیامت کے روز میرا خدا مجھے معاف نہیں کرے گا اور نہ ہی میری ردا۔ ماں جی نے خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ سب لوگ حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ گھبراہٹ سے روہیل کے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ ماں جی نے سب کے سامنے روہیل کی میڈیکل رپورٹس والا واقعہ بتا کر کہ اسے چھپانے کے لیے وہ ردا پر زیادتیاں کرتا رہا۔ تم نے ردا کو رسوا کرنا چاہا اور آج توقیر کو بھیج کر خدا نے میری ردا کو بے گناہ ثابت کر دیا اور تمہیں گناہ گار۔ خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، خدیجہ بیگم نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا۔ حاتم غصے سے اس کی طرف بڑھا اور اس کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑنے لگا۔ بے غیرت خبیث انسان، تم فہم بھائی کے ہاتھوں مرنے سے بچ گئے مگر میں تمہیں اب زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اسی لمحے ڈرائیور شوکت ٹفن اور زرینہ کے دیے گئے خطوط پکڑے وہاں پہنچا اور سیدھا خدیجہ بیگم کے قریب آ گیا۔ بی بی یہ کھانا لیں اور یہ لفافے ردا بی بی کے کمرے سے ملے ہیں۔ حاتم نے بھی سنا اور روہیل کو چھوڑ کر وہ لفافے دیکھنے لگا۔ سب کے نام کے الگ الگ لفافے تھے۔ وہ حیران تھا۔ اس نے ماں سے لے کر اپنے نام کا لفافہ سب سے پہلے کھولا۔ لکھا تھا، حاتم بھائی اور عاصم بھائی، جب آپ کو یہ خط ملے گا تب میں آپ سے بہت دور جا چکی ہوں گی۔ حاتم بھائی، آپ نے مجھے اپنی ہی نظروں میں اتنا گرا دیا ہے کہ ذلت کا یہ بوجھ میری برداشت سے باہر ہے۔ مجھے اپنی زندگی حقیر اور بے مایا لگ رہی ہے اور ذلت کا یہ بوجھ بہت زیادہ بھاری۔ اس لیے میں نے اپنی زندگی کی بساط پلٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں بے گناہ ہوں، اس بات کا پتہ آپ کو بہت جلد چل جائے گا۔ میں نے آپ لوگوں سے بہت محبت کی ہے مگر شاید آپ لوگ مجھ سے ویسی محبت نہیں کر پائے جیسی فہم بھائی کرتے تھے۔ وہ میری ہر خطا معاف کر دیتے تھے اور آپ میرے ناکردہ کو گناہ اور مجھے گناہگار ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اب مجھے آپ سے کوئی معافی نہیں چاہیے، لیکن آپ لوگوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا میں وہ سب معاف کرتی ہوں، فقط ردا۔ حاتم پڑھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور وہی خط عاصم کو پکڑا دیا۔ وہ بھی پڑھنے لگا اور باقی کے 2 لفافے روہیل اور توقیر کو پکڑا دیے۔ روہیل، زندگی کا سفر ہم نے جس قدر محبت، خوشی اور خوش امیدی سے شروع کیا تھا وہ یوں نفرت اور مایوسی پر ختم ہوگا، اس کا نہ تو یقین تھا اور نہ ہی امید۔ خدا گواہ ہے میری زندگی میں آنے والے پہلے مرد آپ ہیں جس سے میں نے شدید اور سچی محبت کی، مگر دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے میرے دل میں آپ کے لیے صرف نفرت ہی نفرت ہے۔ اور بھی بہت کچھ لکھا تھا مگر اس سے پڑھا نہ گیا۔ روہیل وہ خط پڑھ کر دیوار پر مکے مارتے ہوئے شدید پچھتاوے کا شکار ہونے لگا۔ ہاں، میں ہی تمہارا گناہ گار ہوں، مجرم ہوں۔ میں نے یہ اپنے ہاتھوں سے کیا کر دیا؟ روہیل اپنے ہاتھ مل رہا تھا۔ اس کا خط زمین پر گرا تو عبید نے پڑھا اور آ بھر کر ماں جی کو پکڑا دیا۔ وہ بھی پڑھ کر رونے لگیں۔ کچھ فاصلے پر توقیر کھڑا اپنا خط پڑھ رہا تھا۔ توقیر، روہیل نے آپ کے خط کو ایشو بنا کر مجھ پر جھوٹا الزام لگانے کی کوشش کی، مگر اس کی حقیقت کو میں جانتی ہوں، اس لیے آپ کو کسی بھی بات کے لیے قصوروار نہیں ٹھہراتی۔ آج دنیا سے رخصت ہوتے وقت ایک بات کا بہت پچھتاوا ہو رہا ہے کہ کاش میں اپنے دل کا انکار سنے بغیر آپ کی محبت پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ مگر روہیل کے ہاتھوں ذلت اور پھر ذلت کی موت ہی میرے مقدر میں لکھی تھی۔ میں اس سے کیسے بچ سکتی تھی؟ مگر آج اس لمحے میرا دل کہتا ہے کہ اگر آپ یہاں ہوتے تو مجھے ضرور بچا لیتے۔ آپ کی محبت مجھے کبھی مرنے نہ دیتی، لیکن آپ نے میری محبت کی وجہ سے شادی نہ کر کے بہت بڑی قربانی دی۔ آپ نے سچی محبت کا ثبوت دیا۔ میں آپ کی مجرم ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں اور میرے لیے مغفرت کی دعا ضرور کریں۔ کہتے ہیں
کہ خدا سچی محبت کرنے والوں کی دعائیں رد نہیں کرتا۔ ممکن ہے آپ کی دعائیں میرے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ بد نصیب ردا۔ توقیر سسکیاں بھرنے لگا۔ رشنا نے خط اس کے ہاتھ سے لے کر جلدی سے پڑھا۔ وہ بھی سسکنے لگی۔ اندر ردا کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ ڈاکٹرز کو بلایا گیا۔ خدیجہ بیگم بھی تیزی سے ان کی جانب لپکیں۔ ڈاکٹر، میری بیٹی؟ خدیجہ بیگم نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ آپ دعا کریں، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر نے ان کی بات کاٹ کر کہا اور جلدی سے اندر چلا گیا۔ عاصم نے بھی خط پڑھ لیا تھا۔ اس نے روتے ہوئے حاتم کی طرف دیکھا۔ کاش ہمیں ایک موقع مل جائے اور ہم ردا سے تمام زیادتیوں کی معافی مانگ لیں۔ عاصم نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں ہی شاید اس کا گنہگار ہوں۔ حاتم بھی کفِ افسوس مل رہا تھا۔ ردا کے خطوط نے سب کے دلوں میں انقلابی جذبات پیدا کر دیے تھے۔ ان کے دل نرم ہو گئے تھے، مگر کب؟ جب ردا موت و زیست کے درمیان تھی۔ ماں جی دعا کریں ردا ٹھیک ہو جائے، پھر آپ جو کہیں گی میں وہی کروں گا۔ میں خود اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں گا۔ روہیل سسک رہا تھا تو دوسری طرف توقیر نوحہ کنا تھا۔ ردا، میں تم سے اقرار محبت سننے کے لیے کتنا بےتاب تھا، اور تم نے اس وقت اقرار کیا جب میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ خدا کے لیے تم ایک بار زندگی کی طرف لوٹ آؤ۔ میں دنیا بھر کی خوشیاں تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ ردا کے منہ پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ وہ انتہائی بے قراری سے اپنے ہاتھ پاؤں بیڈ پر مار رہی تھی۔ نرس نے اسے جلدی سے انجیکشن لگانے کی کوشش کی، مگر اس نے انتہائی مضطرب ہو کر منہ سے ماسک اتار پھینکا اور زور سے چیخی۔ مما! اس کے زور سے ہچکی بھری اور کھینچ کر سانس لی، پھر ایک دم خاموش ہو گئی۔ آذر کی دلی کیفیات بدل کر رہ گئی تھیں۔ وہ خدا کے حضور سجدہ ریز رہتا۔ آدھی آدھی رات کو اٹھ کر آسمان کے نیچے اس رب العزت سے فریاد کرتا کہ کسی طرح یمنا کا دل اس کی جانب پھیر دے۔ وہ اپنے دل کی تمام تر گہرائیوں اور پرخلوص محبت کی شدت کے ساتھ اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگتا، اور نہ جانے کون کون سے واسطے دے کر، آنسو بہا بہا کر، سسکیاں بھرتے ہوئے، ہاتھ جوڑ کر التجا کرتے ہوئے اپنے پروردگار سے توبہ طلب کرتا رہتا اور دعائیں مانگتا رہتا۔ صرف ایک بار، اے اللہ جو بہت طاقت والا ہے، یمنا کے دل میں میرے لیے ویسی محبت پیدا کر دے جو کسی سچے عاشق کے لیے ہوتی ہے۔ میں نے پہلے اس کی محبت کی قدر نہیں کی تھی، مگر اب میں اس کی بہت قدر کروں گا۔ اس کی محبت کو اپنے لیے قیمتی اثاثہ سمجھ کر دل سے لگا کر حفاظت کروں گا۔ بس ایک بار، صرف ایک بار۔ محسن رضا ساری رات بہت مضطرب رہا تھا۔ وہ اسپتال سے گھر شفٹ ہو چکا تھا، گو کہ اس کے بخار کی شدت میں کچھ کمی آ گئی تھی، مگر اس کا انفیکشن ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا تھا، اور اس انفیکشن سے اس کا دوسرا گردہ بہت بری طرح متاثر ہو رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے اسے کوئی امید افزا رپورٹ نہیں دی تھی۔ اس کی چھٹی بھی ختم ہو رہی تھی اور وہ اس حالت میں جاب پر بھی واپس نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے بہن بھائی اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ ڈاکٹرز بھی اس کی صحت کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ وہ کتنے خواب آنکھوں میں سجا کر کراچی آیا تھا۔ وہ کتنا زیادہ خوش تھا کہ اس کا خدا اس پر کتنا مہربان ہو رہا ہے کہ اس کی برسوں کی دعا بھی پوری کر دی، اور اب اس کی وہ شدید خواہش بھی پوری ہونے جا رہی تھی۔ مگر انسان کو کیا معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور آنے والے لمحے اس کے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آتے ہیں یا دکھوں کا۔ اس کی خوشیاں کیسے لمحوں میں افسردگی میں بدل گئی تھیں۔
وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر نیم دراز نم آنکھوں کے ساتھ چھت کی جانب دیکھ کر دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، نہ جانے میری قسمت میں ادھوری خوشیاں ہی کیوں لکھی گئی ہیں۔ ساری زندگی اتنی طویل جدوجہد کے بعد اگر ایک خوشی ملنے لگی تھی تو وہ بھی اس انجانی بیماری کی نظر ہونے جا رہی ہے۔ نہ جانے یمنا میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ میں اپنی رپورٹس لے جا کر اسے دکھاؤں گا تاکہ اسے یقین آ جائے۔ مجھے کوئی حق نہیں کہ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کسی معصوم انسان کی زندگی برباد کر دوں، اور وہ بھی یمنا جیسی عظیم انسان جس کے میری زندگی پر کتنے احسانات ہیں۔ وہ ٹھیک ہو گئی ہے اور اسے کوئی بھی صحت مند انسان مل جائے گا۔ مجھ جیسے بیمار شخص کا ساتھ اسے کیا خوشی دے گا؟ اس نے دل گرفتگی سے سوچا اور ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ یمنا کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹی تھی اور اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ وہ بار بار محسن کا نمبر ملا رہی تھی مگر اس کا موبائل آف مل رہا تھا۔ وہ بہت اپسیٹ ہونے لگی تھی اور جھنجھلا کر اس نے موبائل بیڈ پر پھینکا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اگر وہ میرے نصیب میں نہیں تھا تو پھر وہ کیوں آیا مجھے پھر سے اذیت میں ڈالنے؟ کتنی کوشش سے میں آذر کی محبت کو اپنے دل سے مٹانے کی صحیح کر رہی تھی اور وہ نہ جانے کہاں سے آ گیا۔ پھر سے میرے دل میں محبت کی دم توڑتی شمع کو جلانے کی کوشش کی۔ اس نے اگر چلے ہی جانا تھا تو پھر میرے ساتھ کیوں یہ مذاق کیا؟ یمنا نے سسکتے ہوئے سوچا۔ نہیں، اس نے مذاق نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں میں خلوص تھا اور باتوں میں سچائی کی جھلک تھی۔ میرا دل کہتا ہے اس نے مجھ سے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ پھر وہ کیوں ایسے کر رہا ہے؟ اگر کوئی پرابلم ہے تو مجھے بتا کیوں نہیں دیتا؟ اس نے جھنجھلا کر سوچا۔ کہیں آذر، ایک دم آذر اس کے ذہن میں نمودار ہوا تو وہ چونک کر اٹھ بیٹھی۔ وہ بھی تو کیسے گڑ گڑا کر مجھ سے محبت کی بھیک مانگ رہا تھا، مجھے دوبارہ اپنے اوپر اعتبار کرنے کو کہہ رہا تھا، محبت کے دعوے کر رہا تھا، اللہ کے واسطے دے رہا تھا۔ کہیں وہ تو ہمارے راستے میں حائل نہیں ہو رہا؟ میں بھی تو خدا سے دعا مانگتی تھی کہ مجھے اس شخص کا ساتھ نصیب ہو جو مجھ سے سچی اور شدید محبت کرے، اور اب آذر میرے لیے بہت زیادہ مضطرب رہنے لگا ہے، اسی طرح جیسے کبھی میں اس کے لیے بے قرار اور بے یقین اور بے چین ہوا کرتی تھی۔ آذر عظیم اور محسن رضا، اس نے ہونٹ سکیڑے اور پریشان ہو کر سوچنے لگی۔ اسی مضطرب حالت میں اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ گہری نیند سو گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے ہاتھوں میں پھولوں کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے اور اس کے سامنے محسن اور آذر کھڑے ہیں، اور وہ کبھی آذر کی طرف بغور دیکھتی ہے تو کبھی محسن کی طرف۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، آذر نے کہہ کر اپنے دونوں ہاتھ گلدستے کی جانب بڑھائے۔ اور میں تو تمہیں پانے کے لیے دعائیں کرتا رہا ہوں، محسن رضا نے بھی گلدستے کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ تو یمنا حیرت سے دونوں کی طرف دیکھنے لگتی ہے۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کرے۔ یمنا، تم بھی تو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور اب بھی کرتی ہو۔ میں جانتا ہوں تمہارے دل میں صرف میں ہوں، یکا یک آذر بولا۔ یمنا، تم نے میرے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، اور کسی کے لیے جان قربان کرنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہوتی۔ تم نے مجھ پر احسان کیا، گو کہ میں نے بھی تمہارے اس احسان کا بدلہ چکا دیا ہے۔ اب میں اور آذر تمہارے سامنے کھڑے ہیں، اپنی اپنی محبت کا کشکول تھامے۔ تمہیں صرف انتخاب کرنا ہے کہ تم کس کو زیادہ چاہتی ہو یا پھر کون تم سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ محسن نے
محبت بھرے لہجے میں استفہامیہ انداز میں اس سے سوال کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کا سارا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ یہ کیسا خواب تھا؟ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر سوچنے لگی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس خواب کا کیا مطلب ہے اور میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اس نے جھنجھلاتے ہوئے خود کلامی کی۔ آئی ایم سوری، ہم ردا بی بی کو نہیں بچا سکے۔ ڈاکٹر کے جملے تھے کہ گرز جو حاتم کے اوپر پڑے تھے۔ یہی کیفیت روہیل اور توقیر کی بھی تھی۔ ردا ایک مرتبہ ہوش میں آ کر پھر کومے میں چلی گئی تھی اور اس دفعہ وہ مسلسل 4 دن بے ہوش رہی۔ جب ہی ریحانہ بیگم کا صدمہ بھی اس خاندان کو سہنا پڑا تھا۔ ردا کی جانب سے بے فکری نہیں ہوئی تھی۔ ریحانہ بیگم کے کل کے بعد شمیلہ واپس گھر آ چکی تھی۔ آج سب اسپتال میں پھر جمع تھے جبھی ردا کی حالت بگڑنے لگی۔ بس اس نے ہوش میں آ کر فہم بھائی اور مما کے الفاظ ادا کیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی زندگیوں سے نکل گئی۔ خدیجہ بیگم ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھیں۔ ماں جی پر الگ غم کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ روہیل، حاتم اور توقیر جو 4 دن سے ردا کے خطوط پڑھ کر پچھتاووں کی آگ میں جل رہے تھے، آج اس سے معافی مانگنے جمع ہوئے تھے۔ جب ڈاکٹروں نے بتایا تھا کہ اسے ہوش آیا تھا، مگر یہاں آ کر تو کوئی اور ہی قیامت ان کی منتظر تھی۔ ردا نہایت خاموشی سے دنیا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ تینوں گھروں میں یکساں سوگ کی کیفیت تھی، البتہ شمیلہ کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں گرا تھا۔ وہ فہم کی موت کا ذمہ دار ردا کو قرار دیتی تھی اور اب اس کے دل کو سکون مل گیا تھا۔ ماں جی ردا کی رسم کل میں گئی تھیں۔ وہاں پر ہر کوئی ردا کی تعریف کر رہا تھا۔ روہیل اس کے جنازے میں شرکت کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلا تھا۔ ہر وقت اپنے کمرے میں بیٹھا آنسو بہاتا رہتا۔ اس کے ضمیر کی خلش اسے کسی پل چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ ماں جی خدیجہ بیگم کے پاس بیٹھ کر روہیل کی طرف سے معافی مانگ رہی تھیں۔ شمیلہ پاس ہی بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات تھے۔ مجھے آپ سے کبھی کوئی شکوہ نہیں رہا۔ آپ نے میری ردا کو ماں کا ہی پیار دیا۔ گلہ تو صرف روہیل سے ہے، خدیجہ بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ جانتی ہوں وہ معافی کے قابل نہیں، پھر بھی اس کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں، ماں جی نے آہ بھر کر التجائیہ انداز میں کہا۔ انسان دوسروں پر زیادتیاں کرتے ہوئے بھول جاتا ہے کہ وہ بھی خدا کا بنایا ہوا انسان ہے اور کسی بھی وقت خدا کی پکڑ میں آ سکتا ہے۔ سب نے میری ردا کے ساتھ بہت زیادتیاں کیں۔ خدیجہ بیگم بری طرح رو رہی تھیں۔ خدا ہی ان لوگوں کو پوچھے جنہوں نے میری معصوم بیٹی کو ناحق اذیتیں دیں۔ خدیجہ بیگم نے آہ بھر کر شمیلہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ خالہ جان، آپ بار بار میری طرف دیکھ کر کیوں بات کر رہی ہیں؟ اس کی موت کی ذمہ دار میں نہیں، وہ خود ہے۔ اس نے خودکشی کر کے حرام موت کو خود گلے لگایا ہے، اور وہ اتنی نیک پاک بھی نہیں تھی جو آپ اس کی شان میں قصیدے پڑھ رہی ہیں۔ شمیلہ نے خدیجہ بیگم کی طرف دیکھ کر انتہائی بدتمیزی سے کہا۔ تم کس لہجے میں اپنی ساس سے بات کر رہی ہو؟ میری ردا نے یوں کبھی اونچی آواز میں مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ ماں جی نے قدرے خفگی سے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا تو تمام عورتیں چیمہ گوئیاں کرنے لگیں۔ ردا آپ کے ساتھ اچھی تھی اس لیے کہ آپ اس کے ساتھ اچھی تھیں، اور شمیلہ نے خفگی سے خدیجہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑا۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے خدیجہ بہن تمہارے ساتھ اچھی نہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس عورت نے اپنی بچی کی اتنی اچھی تربیت کی ہے وہ بہو کے ساتھ کیسے اچھی نہیں ہو سکتی؟ بیٹا، بدگمانیاں اور نفرتیں رشتوں کو کمزور بنا دیتی ہیں
اور زندگی میں رشتے بہت انمول ہوتے ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ تم نے بھی ابھی اپنی ماں کو کھویا ہے، ردا تو چلی گئی ہے، اب تم خدیجہ بہن کی عزت اور قدر کرو۔ ماں جی نے شمیلہ کو سمجھایا۔ کیا آپ نے یہ سب باتیں اپنے بیٹے کو نہیں سکھائی تھیں؟ شمیلہ نے طنزیہ کہا۔ سکھائی تھیں، لیکن ماں جی نے افسردگی سے ایک آہ بھری۔ ریحانہ بیگم کے 40ویں کے بعد سلمان نے گھر بڑی اچھی قیمت پر بیچا تھا۔ نفیسہ پیکنگ کرنے میں مصروف تھی، دونوں کے ویزے بھی آ گئے تھے اور وہ جلد از جلد شمیلہ کو بتائے بغیر ملک سے باہر جا رہے تھے۔ شمیلہ ردا کی ڈیتھ کی وجہ سے گھر سے باہر نکل نہیں پا رہی تھی۔ دونوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور جلد سے جلد مکان بیچنے کا بندوبست کیا۔